زدني علما رب زدني علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن هو عن نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طریقے سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ آج خوف الہی سے بہنے والے آنسو، اس عنوان پر خطاب کرنے کی کوشش کی جائے گی. در حقیقت یہ عنوان چننے کی وجہ یہ کہ رونا اور ہنسنا انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. کئی موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان خوشی میں، مسرت میں مسکراتا اور ہنستا ہے، اور انسان کی زندگی میں بعض ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ انسان تکلیف، غم، الم میں روتا ہے. آئے انشاءاللہ آج کے یہ خطبے میں میں اور آپ، بھائی اور بہنیں، بچے اور بزرگ، یہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر انسان کو رونا آئے تو کس بات پر رونا آنا چاہیے، یہ اس کا رونا بھی اس کے لیے فائدے مند ہو جائے، اس کا رونا اس کو فائدہ پہنچا دے کہ پھر یہ اللہ کے خوف سے رونے کا عادی ہو جائے اپنی زندگی کے اندر. ہم نے دیکھا کہ انسان روتا ہے کب؟ جب انسان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے. انسان روتا ہے اپنے چہیتوں کی جدائی پر. انسان روتا ہے
اس کا پیسہ ختم ہو جانے پر انسان روتا ہے کہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں کوئی کمی ہو جانے پر، آئیں انشاءاللہ آج یہ جو اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے رونے کے معاملے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس بات کو سمجھ جائیں۔ خوف، ڈر، خشیت، یہ ہم معنی ہے کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے، کسی کی خشیت سے اپنے آپ کو اس حالت میں ڈھال لینا کہ انسان کپ کپاتی آنکھوں سے ٹمٹماتے آنسوؤں کی برسات کر دینا، اپنے آنکھوں سے وہ قیمتی پانی کو نکالنا کہ یا تو اس کی محبت میں، یا تو اس کی تعظیم میں، یا تو اس کے ڈر سے۔ یہ اللہ کا تعلق بندے کا عجب تعلق ہے۔ دیکھو آپ، انسان کا دنیا میں تعلق ہوتا ہے یا تو محبت کا ہوتا ہے، یا تو تعظیم کا ہوتا ہے، یا تو ڈر کا ہوتا ہے۔ جس کا ڈر ہوتا ہے اس کی تعظیم نہیں ہوتی، اور جس کی تعظیم ہو جاتی ہے اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بندے کا تعلق اللہ سے کیا؟ اللہ کا تعلق بندے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور اللہ کی بے حد عزت اور تعظیم بھی کرتا ہے۔ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں جمع ہونے کے بعد جب انسان اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکا کر جب اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو نکالتا ہے تو اس کو خوف الہی کہتے ہیں، خشیت الہی۔ اور کبھی موقع ملا تو یہ بات بھی جان لینا کہ رونا آنا چاہیے انسان کو، آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نرم دل کی علامت ہے۔ جن کا دل نرم ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، جن کا دل ایمان سے لبریز ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی کو آنسو نہیں نکلتے تو پھر ان کو وہ اعمال کی طرف آنا چاہیے جس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ پڑھیے اس سلسلے میں، آئیں ذرائع خوف الہی، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کی خشیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، بڑے احکام و مسائل اس سلسلے میں آئے ہیں۔ سورہ یاسین بار بار قوم ہماری پڑھتی ہے، لیکن یہ قوم کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہے اندازہ نہیں۔ ہاں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کے آیت نمبر 11 میں کہتے ہیں، کون؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرانا آپ کا فائدہ مند ہوگا، ان کو اللہ کا ذکر ان کے سامنے کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کس کے سامنے؟ من اتبع، جو آپ کی اتباع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں دل میں، اللہ کے نبی کی محبت اتنی کہ نبی جیسا عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو نصیحت کرنا فائدہ مند پہنچائے گا۔ اور کس کے لیے؟ اور ان کے لیے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور جو غیب سے رحمان کی خشیت سے رو دیتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہم نے نہیں دیکھا، غیب سے اللہ کی خشیت ان پر طاری ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کا کام کرنے جاتے ہیں رحمان کا خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی گناہ کا کام کرنے آتے ہیں رحمان کی خشیت ان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور وہ رحمان سے خشیت رکھتے ہیں غیب کی حالت میں۔ پھر کیا؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آنسو بہانے والے، ایسا خوف کرنے والے، ایسا اللہ سے ڈرنے والے، ایسا خشیت الہی میں رونے والوں کو آپ خوشخبری سنا دو، اللہ ان کو بہترین اجر دے گا اور ان کی مغفرت کر دے گا۔ خوف انسان دل میں لائے گا تو پھر اللہ یہاں سے اس کو مغفرت کا پروانہ سنائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا اللہ کی محبت اور اس کی ہیبت سے، پھر اللہ اس کو اجر کریم عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازیات کے اندر کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ اکبر، یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے
ڈرتا ہے اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اللہ کی خوف کی وجہ سے اللہ کی چاہت کے عمل کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کون ہے یہ بندہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا, اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا, اپنے من چاہی زندگی نہیں گزارتا, یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رب چاہی زندگی گزارتا ہے. تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہ اللہ کا خوف کرنے والوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, خشیت الہی سینوں میں رکھنے والوں کے لیے تم خوشخبری سنا دو, ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہے, جنت میں جائیں گے یہ انشاءاللہ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, پھر یہ اللہ کے خوف سے رونے والے کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. آؤ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دیگر قرآن مجید کے مقامات پر کیا, سورہ رحمان پڑھتے نا اپن, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے سے ڈرتا ہے, اس کو اس بات کا خوف ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے حساب کے معاملے میں سوچ کر اپنی روح کو کپکپا جاتا ہے, ہاں اس کے دل میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری سنا دو, اس کے لیے رب کے یہاں 2 باغ عطا کیے جائیں گے, ربی جنتان, 2 جنتیں عطا کی جائیں گی. کیا ہے 2 جنتیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ آیت کی تفسیر میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ایک جنت کو سونے سے بنایا ہے اور دوسری جنت کو چاندی سے بنایا ہے. تم جنتوں کی بات کرتے ہو, یہ 2 جنتیں جو رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے, ایک جنت جو سونے کی ہے, اس کی دیواریں سونے کی ہے, اس کا فرش سونے کا ہے, اس کے استعمال کی چیزیں سونے کی ہے, وہاں ہر شے جو استعمال میں آتی ہے وہ سب سونے کی رکھی گئی ہے. یہ رب سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے ایک جنت چاندی کی بنا دی ہے جس کی ہر چیز اس کے استعمال کی چاندی کی ہوگی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, پھر بندہ اللہ کا خوف اختیار کرے گا تو پھر رب تعالی اس کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. یہ رب کا خوف اپنے سینوں میں پیدا کرو, اللہ کی خشیت سے آنسو بہانے کی عادت ڈال لو. رونا تو بہت آتا ہے لوگوں کو, ذرا رب کے خوف سے بھی رو کر بچاؤ. روئے تو بہت ہو تم دنیا کے اندر, دنیا کے واسطے روئے ہو, دنیا کے مال و متاع کے واسطے روئے ہو, ذرا اللہ کے خوف سے رو, پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسی عافیت, کیسا سکون, تمہارے دل میں اللہ کیسی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے اللہ کا خوف. اور جانتے ہیں جب بندہ یہاں سے حقیقت میں دکھاوے کا نہیں, ڈوغلا پن نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو میں جبہ کبہ داڑھی اللہ اللہ کرتے پھر رہا ہوں, جب لوگوں سے غائب ہو جاؤں تنہائی میں اللہ کی حرام چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں, ایسے نہیں. خوف یہ کہ حقیقت میں بندہ یہاں سے اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے. صحیح بخاری کے اندر واقعہ نقل ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں ایک شخص ایسا جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا. کیسا؟ اپنا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم 4 لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلا کے سمجھتے زندگی میں سب سے بڑا کام کر دیے, 2 نمازیں جماعت سے پڑھ کے سمجھتے مطمئن ہو جاتے, کیا 1-2 دفعہ قرآن کو پڑھ لیے مطمئن ہو جاتے پوری زندگی میں. کتنے گناہ, کتنی اللہ کی نافرمانیاں اندازہ نہیں انسان کو. صحیح بخاری میں واقع, پچھلی امتوں میں ایک شخص حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا, کیسا؟ نیک تو تھا لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا تھا. کیا ڈر اس کے سینے میں؟ ڈر اس کے سینے میں یہ کہ گناہوں کے بارے میں رب سوال کرے گا تو کیا جواب دوں گا, اللہ کی نافرمانیوں کے بارے میں رب تعالی پوچھے گا کیا جواب دوں گا. رب کہا بیٹو
ذرا ادھر آؤ، جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اللہ اکبر، کیا خوف دیکھو اللہ کا۔ کہا بیٹے جب میں مر جاؤں میری لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا اور بڑے سمندر میں لے جا کر میری لاش کو پھینک دینا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی اولاد نے ویسے ہی کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ نے ایک جگہ اس کے جسم کو جمع کیا، پھر اللہ نے سوال کیا، نبی کی حدیث ہے، کہا بندے آخر ایسا کیا ہوا کہ تو نے اپنی اولاد کو ایسا کرنے کا حکم دیا؟ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں تیرا خوف اپنے سینے میں رکھتا تھا، اللہ تیرا ڈر تھا، اللہ تیری خشیت تھی، اللہ تیری خوف کی وجہ سے، تیرے سامنے حاضری کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے اگر تو نے ہمارے خوف سے یہ عمل کیا تو سن، جا تیرے سارے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ خوف اللہ کا، یہ آنا اندر کس کا ڈر ہے بھائی؟ ذرا یہاں دیکھو، محلے کے لیڈروں کا ڈر، سیاستدانوں کا ڈر، وہ پارٹی کا ڈر، یہ پارٹی کا ڈر، مسلمانوں کے خلاف ایک آرگنائزیشن اس کا ڈر، یہ یہودیوں کا ڈر، انہوں پلاننگ کرتے، انہوں مکر کرتے، ان کا ڈر نہیں مسلمانوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ بڑی سے بڑی مصیبت سے واپس نکال کے لائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا خوف، خشیت الہی میرے بھائی، یہ آنا ہمارے اندر بہت کمی ہے ہمارے پاس۔ خشیت الہی، کب روئے تھے آخری وقت اللہ کے خوف سے؟ کب روئے تھے آخری وقت زندگی میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلے؟ ذرا دیکھو اپنی زندگی ٹٹولو، ذرا معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کیسا مسئلہ ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی نے کہا، حضرت انس روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا، لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اتنا ہنستے ہو؟ کب؟ 1400 سال پہلے۔ آج تو انسان ہنسنے کا عادی ہو گیا، اس کو صرف ہنسنا آتا، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے وہ ویڈیو دیکھ لیا، ہنس لیا۔ ہنسنے کے لیے ویڈیو بنائے جاتے ہیں نا، خاص طور پہ ہنسنے کے لیے، اور ہنسنا تو ہنسنا ایسا کہ ٹھیک ہے دنیا کے نام پہ ہنسنے والے بہت ایسے مقررین اور ایسے خطیب بھی آ گئے جو جبہ کبہ پہن کے ممبروں سے لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلامی بیانوں میں لوگوں کو چچورے بنے کے بیانات، اعوذ باللہ، ہنسانے کے واسطے، ہنسنا پبلک، ان کو واہواہی ملنا ہنسنے سے۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو تم ہنسو کم، رو زیادہ، یقین جانو وہ باتیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو گے تو تم اچھا کھانا پسند نہیں کرو گے، تم اپنے بیویوں کے پاس جانا پسند نہیں کرو گے، تمہارے زندگی سے دنیا کی خواہش مٹ جائے گی، تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم اگر وہ باتیں تم جان لو جو میں جانتا ہوں۔ صحابہ کرام پر سانپ سونگ گیا، رونے لگ گئے صحابہ کرام، بیٹھ کر خطبے میں رونے لگ گئے۔ آج معاملہ بڑا عجب ہے بھائی ہمارا، کہاں رونے آتا امت کی ماؤں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، انہوں سیریل دیکھتے رہتے تو سیریل میں کون تو بھی مر جاتا تو ان کو رونا آ جاتا، وہاں پر انہوں رو لیتے۔ کہاں رونے آ جاتا ان کو؟ وہاں پر جہاں پر ان کا شوہر ان کو اچھی کمائی لا کر نہیں دیتا، ان کو سونا چاندی نہیں پہناتا، ان کو اچھے کپڑے لا کر نہیں دیتا، ان کی خواہشات کے مطابق ان کا شوہر مکمل نہیں اترتا، پھر ان کو رونا آ جاتا۔ امت کا یہی وتیرہ ہے نا آج، رونے والے بہت ہیں دنیا کے اندر، کیا کبھی خوف خدا سے روئے؟ رونے والے بہت ہیں ہم میں سے، کیا خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے روئے کبھی؟ روئے ہیں تو تمہارا رونا مبارک ہے، روئے ہو تو مبارک ہے تمہارا رونا، اللہ خوف الہی میں رونے والوں میں ہمارا شمار کر لے، آمین۔ اچھی عادت ہے، اچھی عادت۔ آؤ ذرا تھوڑا سا ہم 2-3 اہم باتیں خوف کے تعلق سے سیکھیں گے۔ حدیث میں خوف کے متعلق کیا حدیثیں آئی ہیں؟
کیا اللہ کے نبی نے اللہ کے خوف سے رونے والوں کی فضیلت بیان کی ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتی ہیں, جو آنکھیں اللہ کے خوف کی وجہ سے روتی ہیں, یہ آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی, نہ وہ آنکھیں جائیں گی, نہ وہ آنکھ والا جائے گا. جہنم میں وہ آنکھیں نہیں جائیں گی, وہ آنکھ والا نہیں جائے گا جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل جائے, یہاں تک کہ جانور میں سے نکلنے والا دودھ واپس تھنوں میں چلا جائے. مثال دے کر اللہ کے نبی نے کہا, بہت ساری مثالیں آئی ہیں اسلام میں, کہا ایسے لوگ بدبخت تھوڑے ایسے ہیں جو اس وقت جنت میں جائیں گے جب سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے گا. پوچھا گیا کیا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر سکتا؟ ہرگز نہیں. مانا ہرگز انہوں جنت میں نہیں جا سکتے. ایسی مثالیں دی گئی ہیں. یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا ایک جانور کا دودھ جب نکالا جاتا ہے تھنوں میں سے, گائے کا, بکری کا, اونٹ کا, پھر واپس اس کو آپ تھنوں میں ڈال نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں آپ کے واسطے. پھر اللہ کے نبی نے کہا جس طریقے سے وہ تھنوں میں دودھ واپس جانا ناممکن ہے, ویسے ہی یہ رونے والی آنکھوں کا جہنم میں جانا ناممکن ہے. رونے والی آنکھیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے 2 قطرے بڑے پسند ہے اور 2 نشان بڑے پسند ہے. اللہ اکبر. یہ نبی کی پسند کی بات ہو رہی ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے دنیا کے اندر, ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے کپڑے, اپنے طریقے کے اسٹائل کی کٹنگ, اپنے طریقے کا جو ہے نا کپڑے پہننے کا طریقہ, اپنے رہنے سہنے کا ڈھنگ, انسان اس کو پسند کرتا ہے. آؤ نبی کی پسند کی بات کرنے لگا ہوں. ترمذی کی روایت ہے, باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہا اللہ کے نبی نے کہا مجھے 2 نشان بڑے پسند ہے اور 2 قطرے بڑے پسند ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ کہا 2 قطرے وہ, پہلا قطرہ رب کے خوف سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ مجھے بڑا پسند ہے, اور دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا خون ہے, وہ خون کا قطرہ مجھے بڑا پسند ہے. پھر پوچھا گیا نشان؟ کہا اللہ کے نبی نے پہلا نشان وہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے انسان کے جسم پر زخم کی شکل میں لگتا ہے, مجھے بڑا پسند ہے. کیا بھائی اسلام کھائے اسلام کے واسطے مار. آج تو معاملہ پورا الٹ ہو گیا. اپنے کو کیا کرے, ڈراتے گئے ڈراتے گئے ڈراتے گئے. جہاد بولے تو ٹیررزم, مان رکھو بھائی, کوئی تمہیں پکڑ لیتے کہ کیا ہے یہ. اپن کیا کرے, بزدل بزدل بزدل, ڈرپوک ڈرپوک ڈرپوک, اپنے کو پورا ڈرپوک بنا دیے. اب معاملہ یہ ہے کہ ادھر سے اچھال پڑا ہوا ہے, آؤ لڑنے آتے تو آ جاؤ. اعوذ باللہ. کہا اللہ کے نبی نے 2 نشان, ایک نشان جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جسم پر لگتا ہے مجھے پسند ہے, اور دوسرا نشان وہ جو اللہ کے فرض ادا کرتے ہوئے آتا ہے, وہ نشان مجھے بڑا پسند ہے. یہ آنسو کا قطرہ اللہ کے نبی کو پسند ہے, جو خوف الہی سے انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کا, روایت صحیح بخاری کی, کہا قیامت کا ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کچھ باقی نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. نہ کوئی جھاڑ, نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی سایہ, نہ کوئی چیز, چٹیل میدان. پھر کیا سورج سوا نیزے پہ ہوگا. ابھی تو سمر شروع ہے نہیں, انسان گاڑی پہ جاتے جاتے دھوپ سے بچنے کے واسطے ذری دیر کے واسطے 1 سیکنڈ بھی نہیں رکتا, لیکن جھاڑ کے نیچے سے جانے کی کوشش کرتا. چھوٹا سایہ نظر آتا, انسان اپنی گاڑی کو موڑ کے وہ سائے میں سے لے جاتا تاکہ تھوڑی دیر کی راحت. سائے کی اہمیت ہے یہ. انسان سایہ ڈھونڈتا ہے جب سورج تپش میں آ جاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, ابو ہریرہ روایت کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, قیامت کا دن چٹیل میدان کوئی سایہ نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ
دے گا. کون ہے ساتوں؟ ساتوں میں سے ایک وہ ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تنہائی میں اللہ کی خوف کی وجہ سے رونے والوں کو اللہ قیامت میں سایہ نصیب کرے گا. رونا آنا چاہیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں، جب کوئی خوشی نصیب ہو اللہ کی طرف سے، کوئی جب غم میں رونا چاہیے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے. یہ رونا اچھا رونا ہے، یہ رونا فائدہ مند ہے ہمارے لیے رونا. آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر امت کو کیا درس دے کے گئے. کب رونا سکھائے اللہ کے نبی، کب رونا سکھائے امت کو. آج مسئلہ یہ میٹھی میٹھی سنتیں انسان کو بڑی پسند آتی ہیں. جو اس کو پسند سنت وہ اچھی دکھتی اس کو، جو اس پہ گراں گزرتی سنت کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا. فرض کرنا ضروری، یہ دماغ میں بیٹھے ہوا ہے اپنے. سنت کیا سکھا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ سنو یہ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عبداللہ شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ، میں نبی سے ملاقات کے لیے نبی کی خدمت میں گیا. کیا دیکھتا ہوں؟ نبی یہ محترم نماز کی حالت میں ہے، نماز ادا کر رہے ہیں. میں بیٹھا رہا انتظار میں. پھر میرے کانوں نے آواز سنی. کیا آواز تھی؟ ایسی آواز جیسے ہنڈیا میں سالن کھولتا ہے، جیسے ہنڈیا میں سالن پکتا ہے. آپ کے سینے سے ایسی آہوں کی آواز آ رہی تھی، ایسے رونے کی آواز کہ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سینے کے اندر وہ جو ہے نا وہ رونے کی آہوں کے ساتھ ایسی آوازیں جیسے ہنڈیا میں پکنے کی آوازیں آتی ہیں. کون ہے بھائی یہ نبی مکرم ہے نہیں؟ یہ نبی محترم ہے نا، جو نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے رب کی خوف کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں. ذرا نمازوں کا جائزہ لو، کیا نبی نے سکھایا. اب تو مسئلہ یہ، ایک تو نماز تو بے نمازی، پھر نمازیوں کے مسئلے بھی اپنے الگ. نماز کو آیا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، یہ وہ ذات ہے بندے جو سارے کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ہے. یہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے، یہ حکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے، یہ ملک، یہ جو ہے نا قیامت کے دن کے مالک کے سامنے کھڑا ہے، یہ مالک یوم الدین کے سامنے کھڑا ہے. کیسا کھڑا ہے بندہ؟ بڑے عجیب و غریب حالت میں امت کا مسئلہ ہو گیا. ایک طرف نبی نے رونا سکھایا، نماز کی حالت میں اللہ کی خشیت سے تم رو، لیکن امت کا ایک طبقہ ایسا آتا تو نماز کو ہے ذہن پورا کاروبار میں ہے، آتا تو نماز کو ہے ذہن پورا دوستوں میں ہے، آتا تو نماز کو ہے ذہن پورا باہر ہے. اب جا کر یہ کروں گا، اب جا کر یہ کروں گا. رب تعالیٰ کے سامنے تم کھڑے ہو، ذرا تمہیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے. تم رب تعالیٰ کے سامنے، کہا احسان یہ ہے بندے تم نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو. اگر ایسا نہیں کر سکتے کم از کم اتنا سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہیں کھجانے کی فرصت ملی کیسے؟ تم ٹوپی سیدھی کرنے کی گستاخی کرے کیسا؟ تم بار بار کپڑوں کو سیدھا کیسا کرے؟ تم دماغ میں اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے کسی اور کا تصور لائے کیسا؟ انسان کی سمجھ ختم ہو گئی، ختم. کیا نمازیں، کیا اندر اس کی طاقت، روحانی طاقت نماز کی. بے چینی میں نماز پڑھتا بندہ، بے چینی میں نماز. کیا پڑھ رہا، کیا سن رہا، کیا سنا رہا، کیا رب کی حمد ہے، سمجھ ہی نہیں اس کو کوئی چیز کی. اور اب بات نماز کی آئی ہے تو یہ بھی سن لو. شب معراج نماز کا تحفہ ملا. شب معراج میں تفصیلی واقعہ ہے پورا. وہ شخص مومن ہی نہیں جو رب کے نبی کی معراج کا انکار کرے، ایمان والا ہی نہیں ہے وہ. رب نے جو نبی کو معراج کروائی ہے، نبی کی معراج پہ ایمان رکھنا ہے. اور ایمان کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک ایمان تو یہ
کہ رب تعالیٰ نے نبی کریم کو اپنی جسم اپنے روح کے ساتھ آسمانوں پہ بلایا. ایک معراج پر ایمان رکھنا یہ, دوسرا معراج پر ایمان رکھنا یہ کہ رب تعالیٰ نے نبی مکرم کو نماز کا تحفہ دیا. دن میں 5 نمازیں فرض ہیں, 5 نمازوں کی پابندی کرنا یہ معراج پہ ایمان لانا ہے. اصل میں امت کو سمجھی نہیں اس بات کی. پورا سال نماز نہیں پڑھتا, پھر شب معراج میں جاگتا 27 تاریخ کو آ کے سمجھتا میں حق ادا کر. نہیں بندے, یہ حق ادا نہیں ہے شب معراج کا. شب معراج کا حق یہ تو رات میں 2 بجے سو, 3 بجے سو, 5 بجے فجر میں آنکھ کھل جائے, یہ شب معراج کا اصل حق ہے. بندے تو بہت تھکا ہارا ہے, تیرے بدن میں بہت درد ہے, صبح سے شام تک محنت کر کے آیا ہے, عشاء کی نماز ہو گیا, وقت ہو گیا, سب چھوڑ کے نماز عشاء کے لیے کھڑے ہو جانا, یہ معراج کا حق ہے اصل میں. اور شب معراج کی بات آئی تو یہ بھی سمجھ لو, جاؤ کسی عالم سے پوچھو, کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو, کیا شب معراج میں جاگنا نبی سے ثابت ہے؟ کیا شب معراج میں جاگنا ابو بکر صدیق سے ثابت ہے؟ پوچھو جا کر. کیا شب معراج میں جاگنا عمر ابن الخطاب سے ثابت ہے؟ عثمان ابن عفان سے ثابت ہے؟ علی ابن طالب رضی اللہ عنہ اجمعین سے ثابت ہے؟ ذرا سوال کرو, حسنین نے کبھی شب معراج میں جاگا؟ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب معراج میں جاگ کر عبادت کی؟ اما عائشہ نے کبھی جاگ کر عبادت کی؟ خیر القرون میں صحابہ کے دور میں شب معراج میں جاگ کر عبادت کرنے کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا, اور جو صحابہ کے دور میں عمل بہتر نہیں, وہ قیامت کی صبح تک وہ عمل بہتر نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اب تم سمجھ لو, جو بھی اہل حدیث مانتے, اہل حدیث شب معراج پہ ایمان رکھتا ہے. ہماری نظروں میں وہ اہل حدیث کیا مومنش نہیں ہے جو شب معراج پہ ایمان نہیں رکھتا, لیکن جاگ کر عبادت کرنا, اچھائی تو کر لے رہے نا, یہ بڑا عجب مسئلہ ہو گیا. اچھا تو کر رہے نا, نمازی تو پڑھ لینا. میرے بھائی, اچھائی بھی وہی اچھائی ہے جو نبی نے اپنے طریقے کے مطابق بتائی. جو نبی نے نہیں بچائی وہ عمل رد ہونے والا ہے, وہ عمل رد ہونے والا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ عمل مردود ہے جس پر ہمارا حکم نہ ہو. اچھا تو ہے, کھانا تو کھلا رہی, نماز تو پڑھ لیں. میں بار بار سوال کرتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے واسطے, 1 رکعت میں 1 رکوع کرنا ہے, 2 رکوع کریں گے تو نماز نہیں ہوتی. کوئی آ کر کہے رکوع کرنا اچھی ہی بات ہے, 2 کر لیے تو کیا ہوتا؟ 2 کر لیے تو نبی کے طریقے کی مخالفت ہوتی, قبول نہیں ہوتی نماز. رات میں جاگ کے عبادت کرنا اچھا ہی تو ہے, نہیں نبی نے نہیں کیا, ہم نہیں کر سکتے. فجر کی 2 رکعت فرض ہے, 4 بنا سکتے, اچھا تو ہے نا, اچھی بات ہے نا نماز پڑھنا, 4 فرض پڑھ سکتے. نہیں, نبی نے نہیں کہا, تم اچھا بھی کام نبی کے طریقے کے مطابق چھوڑ کے نہیں کر سکتے, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. یہ بات سمجھو میرے بھائی, یہ بات سمجھنے کی ہے. اصل معراج کا حق کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرو روز مرہ کی زندگی میں, روز مرہ کی زندگی میں. نبی نے کیا سکھایا؟ نبی نے یہ سکھایا, نماز میں جو تم آؤ تو پھر اللہ کے خوف سے رو. نماز میں آنسو نکلنا چاہیے ہر مسلمان کے. نماز میں جب رب تعالیٰ کے حضور میں ہم کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کی ہیبت سے ہمارے دل میں لرزہ طاری ہونا چاہیے, اور پھر اس کی ہیبت سے ہماری آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے. یہ خشیت الہی ہے, یہ خوف الہی ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور کہا, عبداللہ قرآن سناؤ. کہا یا رسول اللہ, قرآن آپ پہ نازل ہوا, قرآن جبرائیل آپ پہ لے کے آتے ہیں, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں عبداللہ, مجھے دوسروں سے قرآن سننا پسند ہے, تم سناؤ مجھے قرآن. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی, میں پڑھ رہا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اب بس کر دو. میں نے جب نظر اٹھائی دیکھا کیا نبوت کی آنکھوں سے, نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. ادھر قرآن کی تلاوت, ادھر نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن کو آخری وقت کب پڑھا تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے,
کب کھولا تھا قرآن, کھول کے کب قرآن کو سنا. روزانہ اگر نماز میں سنتا ہوں کیا دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے. روزانہ اگر امام سے قرآن کی تلاوت سنتا ہوں کیا کبھی رونا آیا قرآن کی تلاوت سے. میرے بھائی, نبی نے سکھایا جب قرآن پڑھو, جب قرآن سنو تو پھر اس کی آیتوں کو سمجھ کر اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں اللہ کے خوف کے آنسو لے کے آؤ. رو, سیکھو کہاں رونا ہے, کب رونا ہے, کون سے موقع پہ رونا ہے. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی, ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت برا رضی اللہ عنہ راوی ہے حدیث کے, ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن ہم ایک جنازے میں آئے. جنازہ بھائی, کتنے جنازوں میں چلے گئے نیپن اب تک, سب وہ جنازوں میں جا کے آ گئے. کیا طریقہ جنازے کا, کیا کرنا جنازے میں گئے تو, کون سی دعا پڑھنا جنازے میں, کیا سنت کا طریقہ معلوم ہی نہیں مسلمانوں کو. مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں. کیا معلوم, ارے بہت دن کے بعد ملے, کہاں تھے, ادھر آؤ. جو گھر میں آ کے سامنے ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتے, ادھر میں تو غسل ہوتے رہتا, انہیں ادھر باتاں کرتے رہتا. بہت دنوں سے نہیں ملے, کیا چل رہا, کدھر چل رہا. میں تو ملاقات کی جگہ ہے ہمارے پاس آج. پھر وہ جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے جاتے بھی, اور سب اچھا ہے, خیریت سے, کہاں ہیں, انہوں نے دیکھے, ان کے بیٹے نے دیکھے, چلے جاتا. پھر قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتا. قبرستان کے اندر ادھر مردے کو تدفین کرتے رہتے, ادھر ادھر بیٹھ کے جو ہے نا چلتے رہتی میٹنگ. سنو یہ حدیث, حضرت برا روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں, ہم ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جنازے میں تھے. گئے ہم قبرستان, جنازے کے ساتھ اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے. اللہ اکبر. ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں جب تم قبرستان جاؤ تو اپنی موت کو یاد کر کے رو, وہ قبر کے گڑھے کو دیکھ کے رو. تمہیں اپنی موت, اپنی خبر, اپنی آخرت یاد آنی چاہیے. کہتے ہیں حضرت برا, اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اتنا رویا, اتنا رویا, ہم نے دیکھا نبی کے آنسو ٹپک 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 کر نبی کے یہاں جو زمین تھی وہ کچی ہو گئی, وہ زمین کچی ہو گئی. پھر اللہ کے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا, میرے ساتھیوں, اے میرے بھائیوں, سنو ذرا یہ قبر کی تم تیاری کر لو, یہ دنیا کے اندر عمل کر لو. اے ساتھیوں, یہ بڑا خطرناک گڑھا ہے, اس کی سختی بڑی خطرناک ہے, لوگوں اس کی تیاری کر لو. یہ جنازے میں جانے کا مقصد ہے اصل میں کہ انسان جائیں تو یہ کہیں کہ موت سے کس کو رستگانی ہے, آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. انسان موت کو یاد کرے, قبرستان جا کر روئے, اپنی موت کو یاد کر کے روئے اور پچھتائیں اپنی پچھلی زندگی پر کہ ہائے افسوس, کتنی ایسی نافرمانی اللہ کی میں نے کر دی ہے, کتنے گناہ کے کام اب تک کر دیے ہیں میں نے, اللہ مجھے معاف فرما دے. رو تم جا کر. یہ اصل میں اللہ کے خوف سے رونے کے مقامات ہیں میرے بھائی, لیکن یہ امت کا طبقہ نہیں سمجھ سکا یہ باتوں کو. آؤ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور واقعہ نقل ہوتا ہے. کیا ہے دیکھو آپ, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا آیت آ گئی, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت آ گئی. کیا کہا آیت میں, اے اللہ یہ بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, اللہ اگر تم معاف کر دے گا تو تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے. یہ دعا پڑھ لیں, عیسیٰ علیہ السلام کی دعا, اللہ یہ تیرے بندے ہیں, اللہ تیرے بندے ہیں, تو چاہے تو انہیں عذاب دے, تو چاہے تو انہیں معاف کر دے, اللہ اگر تم معاف کر دے گا تو تو بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آئی, پھر اللہ کے نبی خوب رونے لگے. اتنا روئے کہ آپ کا جبہ مبارک کچا ہو گیا آنسوؤں کی وجہ سے. کیا دیکھتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جبرائیل آ گئے ہیں, جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ, آپ کی رونے کی وجہ اللہ دریافت کرتا ہے, بتائیں کیا وجہ سے آپ رو رہے ہیں. حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے, لیکن اللہ کے نبی سے کہلوا رہا ہے تاکہ امت کو یہ بات کا سبق ملے کہ آخر کتنا بہترین نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں, اللہ دریافت کرتا ہے, اللہ پوچھتا ہے آپ کی رونے کی کیا وجہ ہے. تو کہا
ابھی ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کی, عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کی. میں اپنی امت کی فکر میں روتا ہوں, ہائے کل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا. جبرائیل میری امت, جبرائیل میری امت, جبرائیل میری امت. کہے جبرائیل اوپر وہی لے کر گئے, کہا یا اللہ آپ کے نبی محترم تو اپنی امت کی فکر میں رو دیے ہیں, اپنی امت کی فکر میں روتے ہیں. کہا جبرائیل جاؤ ہمارے نبی کو یہ خوشخبری سناؤ کہ کل قیامت کے دن آپ کے یہ رونے کی وجہ سے انشاءاللہ ہم آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دیں گے. آپ کو غمگین نہیں کریں گے, آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دیں گے. نبی محترم اپنی امت کے تعلق سے اتنے فکر مند, جو نبی نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, جو نبی نے کہا کہ میرا دل کا سکون اللہ کا ذکر, امت آج پوری گمراہی کے دلدل میں پھنس پڑی ہے. امت کا اکثر طبقہ نہ نماز, نہ اللہ کا ذکر, اور نہ جب اسلام کی یہ باتیں کی جاتی ہیں تو ان کا دل نرم پڑتا ہے. ایک آنسو نہیں نکلتا, نمی نہیں آتی ان کی آنکھوں میں, ذرا دل گھبراتا نہیں ان کا آخرت کی باتوں سے. کیوں؟ سخت ہو گیا ہے نفس, سخت ہو گیا ہے ہمارے دل. ہم اتنے دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں کہ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی اسلام کی طرف آنا گوارا نہیں. بیزار ہو جاتا ہے انسان, 3-3 4-4 گھنٹے بیکار کے مشغلوں میں گزار دیتا, 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھ جاتا چپی. روزانہ کی اکثر گھروں کی کیا ٹائمنگ ہے, رات کو 10 بجے گھر کو آتے, پورے خاندان والے قبیلے والے مل کے بیٹھ جاتے, کھانا کھا کے پھر ادھر کی بات ادھر کی بات, ٹی وی دیکھتے, 3-4 گھنٹے ایسے نکال دیتا. بیان میں آیا, کب سے کب تک ہے بیان؟ 2 بجے ہے جماعت. ارے 2:05 ہو گئے, مول صاحب رک رہے ہیں نا, بے چینی ہو رہی, یہ پیر پہ سے یہ پیر پہ آ رہا, یہ پیر پہ سے یہ پیر پہ جا رہا, پریشانی میں مبتلا ہے. 5 منٹ زیادہ ہو گئے نا. کیوں؟ دل نہیں لگتا اسلام میں ہمارا, اسلام کی باتوں میں دل نہیں لگتا ہمارا, ہمارا دل سخت ہو چلا ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی نے اپنی امت کی فکر میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے. میرے بھائی رونا ہے تو رو, لیکن اس مقصد سے رو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بھائی رونا ہے نا تو سیکھو ہمارے اسلاف سے. کب روئے انہوں, ہم بھی تب روئیں گے انشاءاللہ. انہوں کیسا روئے ہم بھی ویسے روئیں گے انشاءاللہ. کیا موقع پہ روئے ہم بھی وہ موقع پہ روئیں گے انشاءاللہ. انسان کس کی محفل میں بیٹھ رہا, کس کی صحبت اختیار کر رہا, کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کو اندازہ نہیں ہے. اس کا تو صرف ایک اسٹیٹس, برانڈڈ کپڑے پہننے والوں کے ساتھ میں بیٹھوں, بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے والوں کے ساتھ میں بیٹھوں, بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھانا کھانے والوں کے ساتھ میں بیٹھوں, جن کے پاس روپیہ پیسہ جائیداد ہے ان کے پاس میں بیٹھوں. انسان کا یہی وتیرہ ہے نا, انسان کو اس پر خوشی ہوتی ہے, انسان کو اس پر خوشی. آؤ سنو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, سفر ہجرت کا مسئلہ آیا, اللہ نے وحی کی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کر آپ کو مدینہ جانا ہے, نکلنا ہے آپ کو, اور آپ کے ساتھی کون ہیں؟ ابو بکر بننے والے ہیں. اللہ کے نبی رات کے وقت گئے ہیں ابو بکر صدیق کے گھر پر. کہا کون؟ نبی مکرم. یہ وقت عام طور پہ تو نبی یہ وقت میں نہیں آتے. اندر بلایا گیا, نبی بیٹھے ہیں. کہا ابو بکر گھر والوں کو اگر کوئی ہے تو کہا یا رسول اللہ یہ سارے آپ کے گھر والے ہیں, آپ کا راز کبھی فاش نہیں کریں گے, کہیے ان کے سامنے جو کہنا چاہتے ہیں, مرتے مر جائیں گے, آپ کی غلامی سے کبھی نہیں نکلیں گے, آپ سے دغا کبھی, کہیے یا رسول اللہ. کہا ابو بکر اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں ہجرت کے لیے نکل جاؤں, اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ مکہ چھوڑ کر. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ سفر میں آپ کا ساتھی ہو جاؤں. اللہ اکبر, خواہش ظاہر کر دی. کہا ابو بکر اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ میں تجھے ساتھ لے جاؤں. کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ کہا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے. رونے لگ گئے, دھاڑے مار کے رو رہے. اما عائشہ کہتی ہے میں نے پوری زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات دیکھی کہ آدمی خوشی کی وجہ سے بھی ایسا روتا ہے. اللہ اکبر, خوشی کے مارے. ایک بہترین صحبت ملنے جا رہی ہے, ایک بہترین رفاقت ملنے جا رہی ہے, ایک بہترین ساتھی کے ساتھ ہجرت اور سفر کرنے کا موقع ہے, انسان رو دیتا ہے خوشی میں.
خوشی اچھی صحبت کی وجہ سے ہونی چاہیے، خراب صحبت کی وجہ سے نہیں۔ خوشی نیک لوگوں کے ساتھ مل کے ہونی چاہیے، بدکاروں کے ساتھ نہیں۔ خوشی نیکوکاروں کے ساتھ مل کے ہونی چاہیے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اگر تمہارے ہمارے دوستانے میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، اسلام سے دور کرنے والے ہیں، تو پھر ان کی دوستی ہمارے لیے اچھی دوستی نہیں ہے میرے بھائی، ان کی صحبت ہمارے لیے اچھی صحبت نہیں۔ ان کو آپ اصلاح کی تاکید کرو اور ان سے کنارہ کشی کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں سدھارنے جا رہا ہوں، میں سدھارنے جا رہا ہوں۔ اپنے کو تیرنے آیا تو اپن دوسروں کو کود کے بچانا، اپنے کو تیرنے نہیں آیا تو اپن بھی ڈوب جاتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا، ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ کے گمراہ ہونے کے زیادہ چانسز ہے، فوراً کنارہ کشی اختیار کرو ایسے دوستوں سے، ایسی رفاقت اختیار کرو جس کو دیکھ کر، جو دوست کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے ہم کو، ایسا کو دوست بناؤ۔ ایسوں کی دوستی اچھی دوستی ہے۔ روئے ابو بکر صدیق، کب روئے؟ خوشی میں روئے کہ نبی جیسے ساتھی کے ساتھ سفر کا موقع ہے۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث نقل ہوئی ہے، صحیح روایت ہے، کہا میں مدینے کی مسجد میں عمر بن خطاب کی خلافت میں نماز کے لیے گیا۔ امام کون؟ عمر بن خطاب ہے، نماز پڑھا رہے عمر بن خطاب۔ میں چونکہ تھوڑا دیر سے گیا، آخر میں جگہ ملی، آخری صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ عمر بن خطاب امامت کروا رہے ہیں۔ پھر ایسی حالتیں آئیں کہ عمر بن خطاب اپنے رونے کو روک نہیں پائے۔ پھر نماز کی حالت میں، وقت کے خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، عمر ہوتا، جنت میں عمر کا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہے، امامت کے مصلی پہ کھڑے ہیں، امامت کروا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن شداد، عمر بن خطاب رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں کہ ان کے رونے کے ہچکیوں کی آواز آخری صف میں سن پا رہا ہوں۔ رو تم، اللہ کی بارگاہ میں آ کے رو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ آ کے۔ آج امت کا یہ مسئلہ ختم، امت اللہ کی بارگاہ میں آ کے رونے سے کتراتی، شرماتی، پیچھے ہٹتی، پھر کہاں روتی امت؟ فیس بک پہ ویڈیوز بھرے پڑے ہیں، ایک شخص جا کے معین الدین چشتی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، اعوذ باللہ۔ تمہیں بنانے والے، تمہیں اعوذ باللہ، تجھے حیا نہیں آئی؟ تجھے شرم نہیں آئی اس بات پر کہ رب کی دی ہوئی آنکھ، رب کے دیے ہوئے ہاتھ، رب کی دی ہوئی پیشانی کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے؟ شرم کی بات ہے۔ کیوں؟ نماز میں رونا نہیں سیکھے، ادھر ادھر جا کے رونا سیکھے۔ اللہ کے در پہ آ کے رونا نہیں سیکھے، اللہ دوسرے دروں پر جا کر رلوا رہا ہے۔ رو نماز کی حالت میں، تم رونا آنا چاہیے۔ موت کو یاد کر کے رو اپنی، کہ مروں گا تو کیا حالت ہوگی، خبر میں کیا حالت ہوگی، سوال جواب ہوں گے تو کیا حالت، رو تم اس حالت میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ نے عمر بن خطاب کے دور خلافت میں مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ قیصر و کسریٰ فتح ہو گیا، ورلڈ وار 3 شروع ہونے والا ہے، بلکہ چل رہی چیمن گویا چو طرف، رشیا اور یوکرین کے بیچ میں۔ بڑا سپر پاور طاقت کون؟ قیصر و کسریٰ، عمر بن اللہ کے نبی کے دور کا۔ عمر بن خطاب نے اپنی خلافت کے اندر دھول چٹا دی۔ کیوں؟ ایمان کی طاقت تھی ان کے پاس، کیوں؟ ایمان کا جذبہ تھا، ان کو پتا تھا ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیتی جاتی، تعداد سے جنگ نہیں جیتی جاتی، طاقت سے جنگ نہیں جیتی جاتی، جنگ وہ جیتتے ہیں جن کی اللہ مدد کرتا ہے۔ امت کو آئے سبق بھلا بیٹھے آج امت بھاگ رہی ادھر سے ادھر، ووٹ آئے تو ہوتا کہ کیا ہے کہ اپنا پی ایم بناؤ، اپنا نہیں، تمہارا پی ایم کسی اور کا سی ایم، چاہے کچھ بھی ہو دنیا کے اندر، اگر اللہ تم سے راضی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا کوئی اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ عمر بن خطاب ہے، قیصر و کسریٰ کو شکست دے دی، ہرا دیے۔ کتنا؟ 1/3 پوری دنیا کے پون حصے پر حکومت ہے عمر بن خطاب کی، خلافت ہے، اللہ اکبر، 3 حصوں پر دنیا کے۔ لیکن جبے پہ 12 پیون لگے ہوئے ہیں، 12 پیونوں کا کرتا ہے،
12 پیوروں کے کپڑے ہیں. صحابہ نے مشورہ کر کے کہا کہ امیر المومنین ہیں ہمارے, خیسر و کسریٰ پہ فاتح ہے, کیا امیر المومنین کو 12 جو ہے نا ایسا کرتا ہم پہنائیں گے؟ کون بولے, کس کی ہمت اور مجال کہ امیر المومنین کو جا کر یہ کہے امیر المومنین پیون کا کرتا اتار دو, اچھا والا نیا پہن لو. ہمت نہیں کسی کو. جا کہا کس کو؟ ہاں آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ ہے نا, اما عائشہ ہے, یہ دونوں کو کہیں گے, یہ لوگ وکیل بن کے جائیں گے. صحابہ آئے, کہا اے امی عائشہ یا اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ذرا امیر المومنین سے یہ ہمارے درخواست کر دو کہ وہ اپنا نیا جبہ پہن لے, 12 پیون والا اچھا نہیں لگتا, لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے, اور ذرا صبح شام اچھا کھانے کی عادت بھی بنا لے تاکہ مہمان آتے ہیں ان کو بھی اچھا کھا. اما عائشہ حضرت حفصہ گئی, کہا اے فاروق, کچھ لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ تم اچھے کپڑے پہن لو, 12 پیون کا کرتا اتار کر پھینک دو, تم اچھے کھانے کھاؤ, مہمانوں کو کھچا. رونے لگ گئے, رو رہے ہیں, اتنا روئے داڑھی مبارک بھیگ گئی. کہا اما عائشہ اگر مجھے ان لوگوں کا نام معلوم ہو جائے جن لوگوں نے تم کو یہاں بھیجا ہے, ان کے چہروں کے نقشے بگاڑ دوں میں. کیا اللہ کے نبی نے کبھی اچھا کھانا کھایا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کبھی اچھے کپڑے پہنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہمیں جو سکھایا. تم رو اس بات پر, تم اس بات پر رو, اللہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بن سک رہے. الماری بھر بھر کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جو پیون کے کپڑے پہنتا ہوگا. آج کے دور میں بھیک مانگنے والے بھی پیون کے کپڑے نہیں پہنتے. شاید ہی کوئی ہوگا جن کے گھر میں فاقہ کچی کھانا ہے مہینے کا. تم رو اس بات پہ کہ اگر اللہ یہ دنیا میں ساری نعمتیں دے رہا ہے, پھر نیکیاں بھی کم ہیں, تو پھر قیامت کے دن آپ کا میرا صلہ کیا ہو ملنے والا ہے؟ انسان خوش ہوتا ہے نعمتیں ملتی گئی تو اس کو, دنیا کی رنگرلیوں میں مدہوش ہے انسان, سمجھتا ہے کہ یہ اصل دنیا ہے, یہ گھر آ گیا, مکان آ گیا, جائیداد آ گئی, پراپرٹی آ گئی, بینک بیلنس, یہ سمجھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو ہمارے گناہگار کافر فاسق فاجر بندے ہوں گے, اگر وہ دنیا میں نیک کام کریں گے تو ان کا بدلہ دنیا کے نعمتوں کی شکل میں ہم دے دیں گے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کئی صحابہ پیسہ آنے کے بعد اس غم سے رو دیتے کہ کہیں اللہ ہماری نیکیوں کے بدلے میں دنیا میں پیسہ دے رہا ہے, کہیں قیامت میں ہمارا اجر ضائع نہ ہو جائے. انسان تو خوش ہوتا ہے نا پیسہ آنے پہ, رونے کی بات ہے. ثواب حساب دینا پڑے گا, جتنا پیسہ آیا سب کا حساب دینا پڑے گا, کتنا جمع کے رکھے, کتنا کھائے, کتنا پھینکے, سب حساب دینا پڑے گا. آؤ میرے بھائی اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. بس رونا آنا چاہیے. کب؟ حضرت انس روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابی بن کعب کو بلایا. ذرا ادھر آؤ. ابی بن کعب آئے. یہ کون ہے ابی بن کعب جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ ابی بن کعب سے سیکھے, بہترین قاری قرآن ہے, بہترین قرآن پڑھتے ہیں. سوچو نبی بہترین قاری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, دنیا کی کوئی یونیورسٹی دے سکتی ہے کسی کو؟ بہترین قاری ابی بن کعب. حضرت انس کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت, بلاؤ ابی بن کعب کو. بلایا گیا, کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا ابی ذرا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبانی سورہ بینہ سنوں. اللہ اکبر. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, سورہ بینہ سنوں. ابی بن کعب کھڑے کھڑے سمجھ نہیں آ رہا ہے, نبی قرآن سنانے کو کہہ رہے ہیں, اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ ابی سے تم قرآن سنو؟ کہا ہاں ابی, اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے سورہ بینہ سنو. رو دی اللہ کے سامنے کہ اللہ نے میرا نام لے کر ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. ہے کہ اللہ کے لسٹ میں ہمارا نام اچھے لوگوں میں ذکر ہوگا کہ اللہ کے یہاں ہمارا اچھے کام کرتے ہیں کیا روزانہ کی زندگی میں؟ کیا ایسی نیت, کیا ایسا ایمان ہے ہمارا کہ اللہ ذکر کرے اپنے فرشتوں میں ہمارا؟ میرے بھائی یہ بات کی فکر ہونی چاہیے, یہ مسائل کے اندر, یہ زندگی کے اندر یہ چیزوں کی فکر ہونی چاہیے. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی وقت ہو چلا ہے, ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں گا. کون ہے دیکھو, یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون سلمان فارسی؟ فارس سے آئے ہیں. کون ہے؟ عیسائی خاندان سے اصل میں,
پیدائشی عیسائی ہے، فارس سے حق کی تلاش میں آ گئے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے کئی لوگوں نے لیا، بیچ دیا، مکے میں آئے ہیں غلام بن کے، ایک عرب کے یہاں غلامی کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں۔ آئے کیا مقصد سے؟ غلامی کے مقصد سے نہیں آئے، ہدایت نبی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ڈھونڈتے کب آئیں گے نبی، کھجوریں دھو رہے ہیں، کھجوریں نکال رہے ہیں، کانوں میں آواز آئی، سلمان فارسی مکے کے اندر کیا آواز آئی؟ آواز یہ آئی کہ کوئی بندہ آیا ہے مکہ میں، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ فوراً خوش ہو گئے، اچھا آ گئے نبی۔ پھر دن بھر کام کیا، رات کو تھوڑے کھجوریں لی اور کہا میں نے ہماری کتاب میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخری آنے والے ہیں مکہ میں، وہ صدقہ قبول نہیں کرتے، صدقہ نہیں کھاتے، وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، تحفہ، اور ان کے پیٹھ پر مہر نبوت لگا ہوا ہے۔ 3 باتیں۔ چلے گئے پہلے دن نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، آپ کی خدمت میں صدقہ لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، صحابہ سے کہا جاؤ یہ لو تم کھا لو، کہا یا رسول اللہ آپ بھی نوش فرمائیے، کہا میں صدقہ نہیں کھاتا۔ واپس ہوئے خوشی خوشی، ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر اور تھوڑی کھجوریں لی، پھر گئے نبی کے، یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والا ہوں، ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے، کھائیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھا کر کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ فوراً دوڑتے دوڑتے آئے، خوشی سے کہا 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ راستے سے اللہ کے نبی جا رہے، سلمان فارسی قریب ہو کر مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ بندہ مہر نبوت۔ اللہ کے نبی نے اپنے کپڑے کو ہٹایا، دوڑ کر گئے، مہر نبوت کو چوما اور جو ہے نا دھاڑے مار کر رونے لگ گئے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سلمان فارسی مرض الموت میں ہے۔ کتنے پیسے ہے بینک میں ذرا نکالو، یو پی آئی کا پن مارو، بینک کا کتنا بیلنس ہے معلوم ہو جاتا ہے، کتنے پیسے جمع ہو گئے۔ دیکھتا نا انسان، بار بار دیکھتے رہتا، کیا کیا آ گیا، کون سا فون خرید لیا، کون سی گاڑی لے لیا، گھر میں کیا اور آرائش کی چیزیں لا کے لگاؤں۔ یہ انسان کی فکر ہے نا بھائی، ایک عام انسان فکر یہی کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ہیں، مرض الموت میں ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضرت سعد ملاقات کے لیے گئے حضرت سلمان فارسی کے، حضرت سعد آئے ہیں، مرض الموت، موت کے بستر پر لیٹے ہیں، مرض میں مبتلا ہے، اٹھنے نہیں آ رہا ہے، رو رہے ہیں، رونے لگ گئے، رو رہے ہیں، داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ حضرت سعد نے کہا کیا ہوا سلمان الفارسی، موت کے خوف سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، نہ تو میں دنیا کی خواہش کے لیے رو رہا ہوں، نہ تو میں موت سے ڈرتا ہوں، مجھے تو چاہت ہے رب کی ملاقات کی۔ پھر رو کس لیے رہے ہو؟ کہا نبی سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، شاید کہ وہ وعدہ میں نے توڑ ڈالا ہے، شاید کہ میں نے وہ وعدہ توڑ ڈالا ہے۔ کہا کیا وعدہ تم نے کیا تھا؟ تو کہا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک مسافر جتنا سامان رکھوں گا اس سے زیادہ کچھ نہیں رکھوں گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ سامان رکھ لیا ہے، زیادہ میں نے پیسے آرائش کر لیے ہیں، میں نے وعدہ توڑ دیا ہے، وعدے کے ٹوٹنے پر ڈرتا ہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہوا، ان کا ترکہ لا کر رکھا گیا۔ کتنی وراثت ہے بھائی، حضرت سلمان کس وجہ سے رو رہے ہیں، آخر کتنا پیسہ جمع کیا، لا کر رکھا گیا، صرف 24 درہم ہے جو ان کے ترکے میں بچے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے؟ 24 درہم، 24 درہم کے لیے رو رہے ہیں، زیادہ پیسے۔ ذرا دیکھو امت کی حالت، رو تم اس بات پر رو کہ اللہ لاکھوں تو دے رہا ہے، پھر کل یہ لاکھوں کا حساب لے گا تو قابل ہوں کہ نہیں ہوں حساب دینے کے۔ رو اس بات پر کہ کہیں اللہ نیکیوں کے بدلے میں دنیا کی دولت تو نہیں دے رہا ہے، تم رو اس بات پر۔ یہ نبی، یہ صحابہ، ان کا رونا بھی کیا مبارک رونا ہے میرے بھائی، رو۔ اما عائشہ صدیقہ رونے لگ گئی، پوچھا کیوں رو رہی ہو عائشہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی اور میری موت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، کون ایسی ماں بہن ہے، کون ایسی بہن بیٹی ہے، کون ایسی عورت ہے جو اپنے شوہر سے اپنی موت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے؟ ذرا یاد تو کرو اپنی موتوں کو، ذرا اپنے شوہر کی موت کو تم یاد کرو، اور تمہارا شوہر
تمہاری موت کو یاد کرے اور دونوں مل کے اپنی موت کو یاد کر کے روئیں. ہے کیا ایسا پاکیزہ رشتہ؟ کتراتا ہے انسان یہ یاد موت کو یاد کر کے. کہا یا رسول اللہ موت کو یاد کر کے رونے لگ گئی کہ پھر جب آپ کو موت آئے گی مجھے بھی آئے گی, پھر کہ اللہ قیامت میں آپ کو اور مجھ کو جمع کرے گا. یا رسول اللہ رونا اس بات پر بھی آ گیا کہ کل قیامت کے دن اتنے لوگوں میں آپ ہمیں پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے. اللہ اکبر. ہم تو آپ کے گھر والے ہیں, آپ کی بیویاں ہیں, کل قیامت کے دن آپ ہم کو پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے. رونا اس بات پر آ گیا. کہا عائشہ سنو, کل قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اللہ اکبر. تم رو یہ مقامات کو یاد کر کے, تمہیں رونا آنا چاہیے قیامت کی یاد کر کے. 3 مقامات. کہا کہ پہلا مقام وہ کہ جہاں پر لوگوں کے نیکیوں کو تولا جاتا ہوگا, لوگوں کے نیکیوں اور گناہوں کو ترازو میں رکھ کر تولا جاتا ہوگا, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. نمبر 2, جب لوگوں کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے کہ تم جنتی ہو سیدھے ہاتھ میں لو, تم جہنمی ہو الٹے ہاتھ میں لو, ایسے مقام پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور عائشہ تیسرا مقام پل صراط ہوگا جہاں پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. خوف الہی میں رونا چاہیے انسانوں کو, اللہ کے خوف سے رونا چاہیے انسانوں کو. آپ کو اور مجھ کو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے مسئلے کی طرف, تو انسان رو نہیں پاتا. اب توجہ ہوئی ہے تو پھر رونے کی عادت بناؤ. جب بھی اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں نماز پڑھو تو میں کہتا ہوں ضرور انسان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے چاہیے. جب بھی تنہائی میں, لوگوں کے سامنے بھی رو سکتے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں. دکھاوے کا تعلق نیت سے ہے. آج مسئلہ کیسا ہو گیا, ہم دکھاوا کر کے بہت سارے نیک اعمال کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب کو پوچھا داڑھی کیوں نہ رکھے, تو انہوں نے بولے دکھاوا ہوتا نا بھائی, دکھاوے کی وجہ سے داڑھی. بولا یہ دکھانے کی چیز ہے, داڑھی چھپا سکتے ہیں, دکھانا چاہیے. ایک جنے نماز آ کے پڑھو مسجد کو, نہیں وہ لوگوں کو دکھاوے کا اثر کہا ہوتا گھر میں پڑھ لیتا ہوں. نہیں بھائی دکھا کے پڑھنا ہے نماز, آؤ یہاں ہے نیت, اصل میں نیت دل میں ہے, وہ جاننے والا ہے. اگر کبھی اللہ کے خوف سے لوگوں کے درمیان بھی رونا آئے تو رونا چاہیے, سبق ملے گا لوگوں کو انشاءاللہ اس سے. نماز کی حالت میں جماعت کے اندر بھی کبھی رونا آ جائے, کبھی اللہ کی خوف کی آیتیں, عذاب کی آیتیں, جنت کی آیتیں, اللہ کے مقام و مرتبے کی آیتیں آ جائیں تو رونا چاہیے انسان کو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں, سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالها, کتنے کو سن لیا نمازوں میں؟ ایسا سنتے جماعت لے کے اپنے پاس, کیا ہو رہا ہے, کیا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها, مانا کیا پڑھو جا کے, جب یہ زمین کو جھنجھوڑ کر ہلا کر رکھ دیا جائے گا, یہ ساری چیزیں تہس نہس کر کے رکھ دی جائے گی, یہ سورہ زلزال کہتے ہیں. سورہ زلزال نازل ہوا, ابو بکر صدیق ساتھ بیٹھے ہیں, حضرت انس روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سورہ زلزال پڑھ کے سنائے, ابو بکر صدیق ایسے رو رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں. اللہ اکبر. ہچکیاں لے کر کہا ابو بکر کس بات نے تم کو رلا دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی آیتوں نے مجھے رلا دیا ہے. اللہ اکبر. تم رو اللہ کی آیتیں سن کے. یہ پیغام میرے بھائی کہ اپنے دل میں خوف الہی پیدا کیجئے, اللہ کی خشیت پیدا کیجئے اپنے دل کے اندر. کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے, کسی کے خلاف چال چلنے سے پہلے, کسی کی غیبت کرنے سے پہلے, کسی کا مال ہڑپنے سے پہلے, اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے, دنیا کے ہر گناہ سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ کی خشیت لائیے, اللہ کی ہیبت لائیے. پھر یہ سوچئے کہ وہ مالک یوم الدین کے سامنے قیامت کے دن جائیں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اور یقین جانیے, یہ نقطہ یاد رکھیے, معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں, اگر اپنے گھر کی اصلاح, صبح اٹھے لڑائی شام اٹھے لڑائی ہے, بہت سارے گھروں کا مسئلہ ایسا, وہ بھائی کی وہ بھائی سے نہیں بنتی, وہ بھائی کی وہ بہن سے نہیں بنتی, میاں بیوی کی نہیں بنتی, اولاد ماں باپ میں نہیں بنتی, پڑوسی کی نہیں بنتی, دوست کا مسئلہ. اگر اپنی زندگی میں اپنے معاشرے, اپنے خاندان, اپنے گھر, اپنے فیملی اور خاندان کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے خاندان کے محلے کے ایک ایک فرد کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دیجئے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا شمار تیرے نیک بندوں میں فرما دے۔ اللہ ہمارا شمار تجھ سے ڈرنے والے بندوں میں کر دے۔ اللہ ہمارا شمار خوف الہی پیدا کرنے والے بندوں میں سے فرما دے۔ اللہ ہمارے دل میں تیرا خوف ڈال دے۔ اللہ ہمارے سینوں میں تیرا خوف ڈال دے۔ اللہ دنیا کے ہر خوف کو ہمارے سینے سے نکال دے۔ اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا۔ اللہ تجھ سے ڈر کر رونے والا بنا۔ اللہ تجھ سے معافی مانگنے والا بنا۔ اللہ جب یہ پیشانی تیرے بارگاہ میں آئے تو ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ اللہ جو کوئی مرض میں مبتلا ہے اللہ اپنے رحم کرم سے ان کو ایسی صحت مند زندگی عطا فرما دے کہ اس کے بعد پھر کبھی وہ بیمار نہ ہو۔ اے شفا دینے والے اللہ، تجھ سے سوال کرتے ہیں تمام مریضوں کے لیے شفا کا، تمام مریضوں کے لیے شفا کا، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو کوئی قرض میں دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اللہ مسلمان کے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ مسلمان کے لڑکیوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔